قواعدی مطالعے کے نئے امکانات، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو قواعدی مطالعے کے نئے امکانات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ زبان مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل پاتی ہے اور قواعد اس کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتی ہے۔ علم نحویات جملے کا سائنسی مطالعہ کچھ یوں پیش کرتا ہے کہ زبان کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لسانیات نے ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کی ہیں جن کے ذریعے جملے کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق گوناگوں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ لسانیات میں صرف ایک طریقہ کار کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے لسانی مطالعے کے لیے نئے امکانات تلاش کیے جاتے ہیں۔ زیر نظر سبق میں قواعدی مطالعے کے نئے امکانات، اس کے دائرۂ عمل میں سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید۔ قواعدی مطالعے کی تاریخ تقریباً کئی سو سال پرانی ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ابتدا سنسکرت قواعد نویس پانینی کی اشٹادھیائے سے ہوتی ہے۔ یورپ میں اس کی باقاعدہ ابتدا تھریکس کے لسانی اور علمی کارنامے سے ہوتی ہے۔ ڈائونیسیس تھریکس کی پیش کردہ اجزائے کلام کی تفصیل کو روایتی قواعد کی ابتدا مانا جاتا ہے۔ روایتی قواعد سے ناآسودگی نے تجزیاتی لسانیات کو جنم دیا۔ تجزیاتی لسانیات میں اول صوتیات پر زیادہ زور دیا گیا۔ بعد میں فونیم اور مورفیم کے تصور کو لسانیات کا مرکز مان لیا گیا۔ نحو میں قریبی مشمولی تجزیوں پر اکتفا کی گئی اور معنیات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ تجزیاتی لسانیات چونکہ تاریخی لسانیات کے خلاف رد عمل تھا، اس لیے اس میں وقت کی رفتار کو نظر انداز کر کے ایک منجمد نقطۂ وقت میں زبان کا مطالعہ کیا گیا۔ قواعدی طریقوں یعنی گرامیٹیکل پروسیسز، یعنی ایک شکل سے دوسری شکل کی اشتقاق و استخراج کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تشکیلی قواعد، ٹرانسفارمیشنل گرامر۔ امریکہ کے مشہور ادارے MIT کے پروفیسر نوم چومسکی نے غور و خوض کے بعد زبان اور قواعد کا ایک نیا نظریہ پیش کیا جو ان کے نزدیک زیادہ صحیح اور جامع ہے اور جو مخصوص زبان کے علاوہ عام طور سے زبان پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ لسانی سطحوں میں نحو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تجزیاتی لسانیات صوت سے شروع ہو کر فونیم اور مورفیم کے راستے جملے کی ساخت تک پہنچتی ہے۔ چومسکی کے نظریے میں جملے کی ساخت کو بنیادی اور اولین اہمیت حاصل ہے۔ ہم انسان کی واقعی لسانی استعمال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا اس سے بڑھ کر اس کے استعمال کی امکانی صلاحیتوں کا۔ یہ صلاحیت لامحدود ہے۔ چومسکی اس اصول کو فوراً رد کرتا ہے کہ انسان واقعی جس محدود تعداد کے جملوں کا استعمال کرتا ہے، قواعد انہی کے مطالعے کا نام ہے۔ اس کے نزدیک زبان میں محدود مواد کا غیر محدود استعمال کرتی ہے۔ قواعد کا اس غیر محدود امکان کا حصول کرنا چاہیے۔ چومسکی نے جملے کی قواعدی صحت یعنی گرامیٹیکلنس اور مفہومی صحت یعنی سینسیکلنس میں امتیاز کیا۔ مثلا یہ دو جملے دیکھیں: غصے کے ساتھ سوتا ہوں،
تصورات ہرے بے رنگ ہیں. پہلے جملے کو ہم قواعدی اعتبار سے صحیح کہیں گے، دوسرے کو غلط معنوی اعتبار سے دونوں جملے غلط ہیں. گویا قواعدی صحت معنی کے تابع نہیں. اب ان کی کچھ تعریفیں دیکھیے. نحو ان اصولوں اور لاہ عمل کا نام ہے جن سے کسی زبان میں جملے بنائے جاتے ہیں. قواعد وہ تدبیر ہے جس سے کسی زبان کے تمام قواعدی صحیح جملے بنائے جا سکیں اور کوئی بھی قواعد غلط جملہ نہ بنا سکے. زبان ان جملوں کا مجموعہ ہے جو طول میں محدود ہوتے ہیں اور محدود عنصروں یعنی ایلیمنٹس سے بنائے جاتے ہیں. ذیل کے جملے کو دیکھیے. آدمی نے گیند کو مارا. آدمی نے گیند کو نہیں مارا. کیا آدمی نے گیند کو مارا؟ آدمی نے کس چیز کو مارا؟ پہلا جملہ بنیادی جملہ ہے اور بعد کے جملے اس میں حیت کی تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن سے حاصل کیے گئے ہیں. بنیادی جملے کو چومسکی تخم یا کرنل یا بیس جملہ کہتا ہے. اس سے بننے والے جملے کو مستخرج جملہ یعنی ڈیرائیوڈ سینٹینسز کہتا ہے. تبدیلی کے قواعد کو ٹرانسفارمیشن رولز کہتے ہیں. کسی زبان میں بنیادی جملوں سے جتنے بن سکتے ہیں ان سب کی تشکیل کے قواعد کو لکھ دیا جائے تو یہ زبان کی تشکیلی قواعد یعنی ٹرانسفارمیشنل گرامر ہوگی. اس قواعد کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو فقری ترکیبی حصہ کہتے ہیں یعنی فریز کنسٹرکٹیو سیگمنٹ کہتے ہیں. فقرے کی ترکیب کے قواعد بنیادی حیثیت سے وہی ہیں جو قریبی مشمولی تجزیے کے ہوتے ہیں. اس کے تجزیے کے قاعدوں کو فریز کنسٹرکٹیو رولز کہتے ہیں. دوسرا حصہ حیت کی تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے. اس کے قاعدوں کو ٹرانسفارمیشنل رولز کہتے ہیں. یہ قاعدے بنیادی جملے میں کچھ مورفیم کم یا زیادہ کرتے ہیں یا ان کی ترتیب بدل دیتے ہیں. تیسرا حصہ مورفیمی ہوتا ہے جس میں چسپیوں وغیرہ کا تجزیہ کیا جاتا ہے. پہلے 2 حصوں کے علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے. ان میں سے اکثر علامات اجزائے کلام یا نحوی ساختوں کے نام کے پہلے حروف ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بالکل غیر متعلق حروف کو بھی علامات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مثلا n پریپوزیشن کے معنی ہے. ناؤن پراپر یا ناؤن سنگولر کے معنی ہے ناؤن سنگولر. حرفی علامات کی وجہ سے تشکیلی بیانات الجبرے جیسے ہو جاتے ہیں. تقابلی قواعد کمپیریٹو گرامر. اگر ایک ماخذ سے پھوٹنے والی مختلف زبانوں اور بولیوں کے روپوں اور بناوٹ کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے تقابلی قواعد یا کمپیریٹو گرامر کہتے ہیں. بیانی یا توضیحی قواعد ڈسکرپٹیو گرامر. 20ویں صدی میں قواعد میں روپ اور ان کے باہمی تعلقات پر زور دیا گیا اور انہیں معنی سے بے نیاز کرنے کی کوشش کی گئی. قواعد کا اصلی کام کسی زبان کی ساخت کا مطالعہ ٹھہرا. بلوم فیلڈ نے قواعد کی تعریف کچھ یوں کی ہے: The grammar of language includes a very example sets of habits, taxonomies of selection, by which every form is assigned to a certain form class and is used only in certain conventional functions. ایسے قواعد کو بیانی قواعد یعنی ڈسکرپٹیو گرامر کہتے ہیں.
گلیسن نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے: systematically organized set of statements about the constructional patterns that characterize grammatical statements. ان قواعدوں میں مختلف لسانی روپوں اور ان کے انسلاک کے طریقوں کا بیان کیا جاتا ہے. ان میں اخلاقی یا سماجی قدریں شامل نہیں ہوتیں. اس میں مفہوم کو بڑی اہمیت نہیں دی جاتی. بیانی قواعد کی ایک خاص قسم ترکیبی خاکہ یعنی اسٹرکچرل اسکیچ ہوتی ہے. اس میں اختصار سے مثالیں بھی کم ہوتی ہیں اور تفصیل بھی کم. یہ ماہرین لسانیات کے لیے لکھی جاتی ہیں اور انہیں لسانیات کی اصطلاحوں میں ہی تیار کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے حوالے کے قواعد یعنی ریفرنس گرامر جو عام قاری کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی تجزیاتی قواعد ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر بیان زیادہ سے زیادہ مفصل اور آزاد ہوتا ہے. یہ حوالے کے لیے ہوتی ہے. جس قاری کو جو حصہ دیکھنا یا دیکھنا ہو وہ اسے دیکھتا اور سمجھتا ہے، اور اس میں مثالیں بھی بھرپور ہوتی ہیں. جدید لسانیات نے اس قسم کی قواعدوں کی بہت مقبول بنایا. اسکولی قواعد کسی حد تک بیانی اور کسی حد تک تعینی ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی مغلوبہ جدید بیانی قواعد کے برخلاف وہ ساخت سے زیادہ معنی پر نظر رکھتے ہیں. سینٹینس انٹرپریٹنگ گرامر. گلیسن کے مطابق یہ ایسی قواعد ہے جو کسی زبان کے جملوں کا صحیح بیان کرے، یعنی غیر زبان والے کی یہ رہبری کر سکے کہ جملے کی کون سی ترتیب وہ ترتیب صحیح ہے، کون سی ترتیب صحیح نہیں ہے. اہل زبان کی بات اور ہے. غیر زبان والا روایتی قواعد کی مدد سے ہی جملے نہیں بنا سکتا، اور اس کے لیے یہ ایسی قواعد مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی قواعد ایسے قاعدے سکھائے جن کی مدد سے نئے جملے بنائے جا سکیں تو اسے سینٹینس پروڈیوسنگ گرامر کہیں گے. یہ قواعد بیانی قواعد سے زیادہ واضح اور مفصل ہوتی ہے. سپرا سینٹینس گرامر. جو قواعد جملے سے زیادہ فوق جملے عناصر پر توجہ دے اسے سپرا سینٹینس گرامر کہتے ہیں. تضادی یا تبادلی قواعد. اگر دونوں زبان کے جملے تخلیق کرنے والی قواعدوں کو یکجا کر کے لکھا جائے تو اسے تضادی قواعد یا کنٹراسٹیو یا تبادلی قواعد کہتے ہیں. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک زبان کی جملوں کی ساختی ڈھانچہ کے مقابلے میں دوسری زبان کی جملوں کی ساخت کس طرح مختلف ہے. جنریٹو قواعد یعنی تشکیلی قواعد. قواعد کی آخری قابل ذکر شکل تشکیلی قواعد یعنی جنریٹو قواعد ہے. اس میں ایک جملے سے دوسرے جملے ماخوذ کرنے کے قاعدے ہوتے ہیں. مکمل تشکیلی قواعد وہ ہوگی جس میں ایک زبان کے جملوں کی تمام بنیادی نمونوں اور اس سے ماخوذ ہونے والے تمام نمونوں کی تشکیل درج ہو. پوائنٹس ٹو پونڈر. اہم نکات. قواعدی مطالعے کی تاریخ تقریباً کئی سو سال پرانی ہے. خیال ہے کہ اس کی باقاعدہ ابتدا سنسکرت قواعد نویس پاننی کے اشٹ ادھیائے سے ہوتی ہے. یورپ میں اس کی باقاعدہ ابتدا تھریکس کے لسانی اور علمی کارنامے سے ہوتی ہے. تھریکس کی پیش کردہ اجزائے کلام کی تفصیل کو روایتی قواعد کی ابتدا مانا جاتا ہے.
روایتی قواعد سے ناآسودگی نے تجزیاتی لسانیات کو جنم دیا۔ چومسکی کے نظریے میں جملے کی ساخت کو بنیادی اور اولین اہمیت حاصل ہے۔ اس کے نزدیک زبان میں محدود مواد کا ہونا غیر محمود استعمال کی امکانات کو پیش کرتا ہے۔ اگر ایک ماخذ سے پھوٹنے والی مختلف زبانوں اور بولیوں کے رویوں اور بناوٹ کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو اسے تقابلی قواعد یا کمپیریٹو گرامر کہتے ہیں۔ بیانی قواعد کی ایک خاص قسم ترکیبی خاکہ یعنی اسٹرکچرل اسکیچ ہوتی ہے، اور اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ ایک زبان کی ساخت کا بیان پیش کیا جاتا ہے۔ سینٹینس انٹرپریٹنگ گرامر گلیسن کے مطابق یہ ایسی قواعد ہے جو کسی زبان کے جملوں کا صحیح بیان کرے، یعنی غیر زبان والے کی یہ رہبری کر سکے کہ جملے کس ترتیب اور ترکیب سے بنتے ہیں۔ خلاصہ، قواعدی مطالعے کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے۔ خیال ہے کہ اس کی باقاعدہ ابتدا سنسکرت قواعد نویس پانینی کی اشٹادھیائے سے ہوتی ہے۔ یورپ میں اس کی باقاعدہ ابتدا تھریکس کے لسانی اور علمی کارنامے سے ہوتی ہے۔ تھریکس کے پیش کردہ اجزائے کلام کی تفصیل کو روایتی قواعد کی ابتدا مانا جاتا ہے۔ روایتی قواعد سے ناآسودگی نے تجزیاتی لسانیات کو جنم دیا۔ تجزیاتی لسانیات میں اول صوتیات پر زیادہ زور دیا گیا، بعد میں فونیم اور مارفیم کے تصور کو لسانیات کا مرکز مان لیا گیا۔ نحو میں قریبی مشمولی تجزیے امیڈیٹ کنسٹیٹوئنٹ انالیسس پر اکتفا کی گئی اور معنیات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ قواعدی طریقوں یعنی گرامیٹیکل پروسیسز یعنی ایک شکل سے دوسری شکل کی منتقلی یا اشتقاق و استخراج کو اہمیت نہیں دی گئی۔ امریکہ کے مشہور ادارے MIT کے پروفیسر نوم چومسکی کے غور و خوض کے بعد زبان اور قواعد کا ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا جو ان کے نزدیک زیادہ صحیح اور جامع تھا، اور جو مخصوص زبان کے علاوہ عام طور سے عام زبان پر بھی لاگو کیا جا سکتا تھا۔ یہ نظریہ لسانی سطحوں میں نحو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تجزیاتی لسانیات صوت سے شروع ہو کر فونیم اور مارفیم کے راستے جملے کی ساخت تک پہنچتی ہے۔ چومسکی کے نظریے میں جملے کی ساخت کو بنیادی اور اولین اہمیت حاصل ہے۔ ہم انسان کے واقعی لسانی استعمال کا اگر مشاہدہ کریں یا اس سے پڑھ کر اس کے استعمال کی امکانی صلاحیتوں کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ یہ صلاحیت لامحدود ہے۔ چومسکی اس اصول کو فوراً رد کرتا ہے کہ انسان واقعی جس محدود جملوں کا استعمال کرتا ہے، قواعد انہی کے مطالعے کا نام ہے۔ اس کے نزدیک زبان میں محدود مواد کا غیر محدود استعمال غیر محدود استعمال کا تجزیہ ضروری ہے۔ قواعد کو اس غیر محدود امکان کا تجزیہ پیش کرنا چاہیے۔ چومسکی نے جملے کی قواعدی صحت یعنی گرامیٹیکلنس اور مفہومی صحت یعنی سینسیکلنس میں امتیاز کیا ہے، اور اس بات کی وضاحت وہ ان دو جملوں سے پیش کرتا ہے۔
غصے کے ساتھ سوتے ہیں، تصورات ہرے بے رنگ ہیں۔ پہلے جملے کو ہم قواعدی اعتبار سے صحیح کہیں گے اور دوسرے کو غلط۔ معنوی اعتبار سے دونوں جملے غلط ہیں، گویا قواعدی صحت معنی کے تابع نہیں۔ اب اس کی کچھ اور تعریفیں دیکھیے۔ نحو ان اصولوں اور لائحہ عمل کا نام ہے جن سے کسی زبان میں جملے بنائے جاتے ہیں۔ قواعد وہ تدبیر ہے جس سے کسی زبان کی تمام قواعدی صحیح جملے بنائے جا سکتے ہیں اور کوئی بھی قواعدی غلط جملہ نہ بنایا جا سکے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو جملہ صحیح ہوگا وہ قواعدی اصول پر پورا اترے گا اور جو جملہ غلط ہوگا وہ قواعدی اصول پر پورا نہیں اترے گا۔ زبان ان جملوں کا مجموعہ ہے جو طول میں محدود ہوتے ہیں اور محدود عنصروں سے بنائے جاتے ہیں۔ ذیل کے جملے دیکھیے۔ آدمی نے کتے کو مارا، آدمی نے کتے کو نہیں مارا۔ کیا آدمی نے کتے کو مارا؟ آدمی نے کس چیز کو مارا؟ پہلا جملہ بنیادی جملہ ہے اور بعد کے جملے اس میں حیت کی تبدیلی سے حاصل کیے گئے ہیں۔ بنیادی جملے کو چومسکی تخم جملہ یا کرنل سنٹنس کہتا ہے، وہ اسے بیس جملہ بھی کہتا ہے۔ اس سے بننے والے جملے کو مستخرج جملہ یا ڈیرائیوڈ سنٹنس کہتا ہے۔ تبدیلی کے قواعد کو ٹرانسفارمیشنل رولز کہتا ہے۔ کسی زبان میں بنیادی جملوں سے جتنے جملے بن سکتے ہیں ان سب کو تشکیل کے قواعد میں لکھ دیا جائے تو یہ اس زبان کی تشکیلی قواعد یعنی ٹرانسفارمیشنل گرامر ہوگی۔ اس قواعد کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو فقری ترکیبی حصہ کہتے ہیں۔ فقرے کی ترکیب کے قواعد بنیادی حیثیت وہی ہے جو قریبی مشمولی تجزیے کے ہوتے ہیں۔ اس کے تجزیے کے قاعدوں کو فریز کنسٹرکٹیو رولز کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ حیت کی تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے۔ اس کے قواعد کو ٹرانسفارمیشن رولز کہتے ہیں۔ یہ قاعدے بنیادی جملے میں کچھ مورفیم کو یا زیادہ کرتے ہیں یا ان کی تبدیلی ان کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ تیسرا حصہ مورفیمی ہوتا ہے جس میں چسپیوں وغیرہ کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے 2 حصوں کو اگر ایک ماخذ سے پھوٹنے والی مختلف زبانوں اور بولیوں کے رویوں اور بناوٹ کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو اسے تقابلی قواعد یا کمپیریٹیو گرامر کہتے ہیں۔ بیانی یا توضیحی قواعد ڈسکرپٹیو گرامر۔ 20ویں صدی میں قواعد میں روپ اور ان کے باہمی تعلقات پر زور دیا گیا ہے اور انہیں معنی سے بے نیاز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قواعد کا اصلی کام کسی زبان کی ساخت کا مطالعہ ٹھہرتا ہے۔ ان قواعدوں میں مختلف لسانی روپوں اور ان کے انسلاک کے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں اخلاقی یا سماجی قدریں شامل نہیں ہوتیں۔ اس میں مفہوم کی بڑی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ بیانی قواعد کی ایک خاص قسم ترکیبی خاکہ ہے، اسٹرکچرل اسکیچ ہوتا ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ ایک زبان کی ساخت کا بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثالیں بھی کم ہوتی ہیں اور تفصیل بھی کم۔ یہ ماہرین لسانیات کے لیے لکھی جاتی ہے اور انہیں لسانیات کی اصطلاحوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حوالے کے قواعد یعنی ریفرنس گرامر عام قاری کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی تجزیاتی قواعد ہوتی ہے لیکن اس میں ہر بیان زیادہ سے زیادہ مفصل اور آزاد ہوتا ہے۔ یہ حوالے کے لیے ہوتی ہے۔ جس قاری کو جو حصہ دیکھنا اور سمجھنا ہوتا ہے اور اس میں مثالیں سمجھنی ہوتی ہیں وہ ان مثالوں سے اسے سمجھ لیتا ہے۔